السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعل آخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر سورۃ قاف آیت نمبر 36 سے آخر سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ سخت تھیں. پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے یا وہ کان لگائے جب کہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو. اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. چنانچہ اے نبی، جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں. پھر آپ اس کی تسبیح کیجئے اور سجود نمازوں کے بعد بھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، یعنی قوت میں ان سے بہت زیادہ تھیں وہ قومیں، یعنی ان تکذیب کرنے والوں سے پہلے جو ان تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی شدید تھے. انہوں نے زمین میں نشانات بنائے اور ان کی نسبت زمین کو زیادہ آباد کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ، تو وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے شہروں میں نشانات بنائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے حل من محیص، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے بھاگنے کی ان کے پاس کوئی صورت تھی؟ انہوں نے جو مال و دولت جمع کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ان سے کوئی ٹال سکا. اسی طرح تمہارے لیے بھی کوئی ملجا ماوا، بھاگنے اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں پر فرمایا اس آیت کا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اس کا ایک مطلب تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ قومیں اتنی طاقتور اور جنگجو تھیں کہ انہوں نے اپنے ملک پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ ارد گرد کے بھی کئی ملکوں کو تاخت و تاراج کیا تھا. پھر جب ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں بھی پناہ کی جگہ نہ مل سکی. فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. ہدایت اور نصیحت کے حصول کے لیے 2 باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو وہ خود اتنی عقل اور سمجھ رکھتا ہو کہ اقوام سابقہ کے حالات سن کر ان سے کوئی صحیح نتیجہ اخذ لے سکے، یا اگر کوئی دوسرا اسے سمجھائے تو پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو. اور جس شخص میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں اس کا کسی واقعے سے سبق حاصل کرنا
بہت ہی مشکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جو شخص دل آگاہ رکھتا ہو یا متوجہ ہو کر سننے کے لیے کان لگاتا ہے، اس کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ ذکرہ کے معنی عبرت اور نصیحت کے ہیں، اور قلب سے مراد عقل ہے، جیسا کہ امام مجاہد نے کہا ہے۔ او القى السمع وهو شہید سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام کو سنتا، اس کو یاد رکھتا اور عقل کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ او القى السمع کے معنی ہے دل کے ساتھ اپنے نفس سے بات نہ کرے، وہو شہید، اور اس کا دل بھی حاضر ہو، اس کے نفس کے ساتھ اس کا دل بھی حاضر ہو۔ ضحاک کا قول ہے کہ عرب جو تھے وہ القا فلان سمعہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی اپنے دونوں کانوں کے ساتھ غور سے سنے اور وہ دل کے ساتھ حاضر ہو اور غائب نہ ہو۔ یہ نہیں بس کانوں سے سن رہا ہے اور اس کی باتیں جو ہیں جو سن رہا ہے وہ دل کے اندر نہیں پہنچ رہی، نہیں، دل بھی حاضر ہے اور کانوں سے سن رہا ہے۔ سوری اور کئی ائمہ نے اسی طرح کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ کس کو؟ ہم کو، کس کو؟ یعنی اللہ رب العالمین کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ اس میں گویا آخرت کا اثبات ہے، کیونکہ جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسے ان کے پیدا کرنے سے کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر ہے، اور آسمان و زمین پیدا کرنے کے بعد وہ تھکا نہیں، وہ مردوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر اس سے اعلیٰ اور اچھا قادر ہے۔ کیا وہ مردوں کو زندہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ قتادہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کے دن سے موسوم کرتے تھے، آرام کے دن سے موسوم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا ہے، یہ یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ پر من گھڑت الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ اور بائبل میں اب بھی کتاب پیدائش میں ایسی عبارت موجود ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہی جیسا سمجھ لیا کہ جیسے ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تھک گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی یا کسی اور چیز کی مثل قرار دینا ہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت میں ان کے اسی الزام کی تردید کی گئی ہے۔ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ جب کوئی مسلمان اپنے اعداء کی شماتت، تمسخر، مذاق اڑانا، تضحیک کرنا، ٹھٹے بازی کرنا، ادھر رسانیوں سے تنگ آ جائے یا کسی اور وجہ سے مشکلات میں گر جائے تو اسے صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے اور اپنے پروردگار سے لو لگانی چاہیے، اسی کو اپنا سہارا سمجھنا چاہیے، اسی کی تسبیح و تحلیل اور یاد میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس سے اس کی ذہنی کوف جو ہے بہت حد تک دور اور ہلکی ہو جائے گی۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تلقین کر رہا ہے، فصبر علی ما یقولون، وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر صبر کیجئے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، اور سب مسلمانوں کو بھی متعدد مقامات پر ایسی ہی نصیحت اور تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ معراج سے پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے فجر کے وقت اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے۔ عصر کے وقت رات کا قیام 1 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر واجب تھا۔ عصر کے وقت رات کا قیام جو تھا وہ 1 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر واجب تھا۔ پھر امت کے حق میں
اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر شب معراج 5 نمازوں کو فرض قرار دے کر ان سب کو منسوخ کر دیا گیا۔ البتہ طلوع غروب آفتاب سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر کو باقی رہنے دیا گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا اما انکم ستعرضون علی ربکم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ خبردار تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تم اسے اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں ازدحام میں مبتلا نہیں ہوگے، یعنی رش میں اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگے۔ بس اگر تمہیں استطاعت ہو کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا کرو۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور آفتاب کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ اسے امام بخاری و مسلم نے اور دیگر جماعت محدثین نے بروایت اسماعیل بیان کیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی اس کے لیے اللہ کے لیے نماز بھی پڑھا کیجئے، جیسا کہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، بنی اسرائیل، اور آپ رات کے بعض حصے میں اس قرآن کے ساتھ شب بیداری کیا کریں، اور یہ آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی آپ تسبیح پڑھا کریں، نمازوں کے بعد بھی۔ ابن ابو نجیح نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد نماز کے بعد تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے کہ فقراء مہاجرین نے حاضر ہو کر عرض کی، فقراء اور مہاجرین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، صاحب ثروت یعنی مال و دولت والے لوگ جو ہیں انہوں نے بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو حاصل کیا، یعنی ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ذاک، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ بھی صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ گردنیں آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی وہ غلاموں کو آزاد کراتے ہیں اپنے مال و دولت سے، تو ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ غریب تھے مہاجر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ سکھا دوں جو تم سے آگے ہوں ان کو تم پالو، اور اپنے سے پیچھے والوں کے ہمیشہ آگے رہو، اور تم سے کوئی بھی افضل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اسی طرح کرے جیسے تم کرو، اور وہ یہ کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی۔ اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھو، تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور خوب اس میں پڑھنے لگ گئے اور معمول بنا لیا انہوں نے۔ لیکن پھر کچھ دن کے بعد آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور انہوں نے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ سے مراد نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ہے،
یہ حضرت عمر، حضرت علی اور آپ کے صاحبزادہ گرامی حضرت حسن ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابو امامہ سے مروی ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واستمع، اور سنیے اے محمد، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا کہ تم فیصلے سننے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ چیخ و پکار حقیقتاً سن لیں گے، چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور لوگ سن لیں گے، یعنی نفخہ صور، جس سے یقیناً وہ حق سامنے آ جائے گا جس کے بارے میں اکثر لوگ شک کرتے تھے، یعنی قیامت کا دن۔ ذالک یوم الخروج، وہی نکل پڑنے کا دن ہے، یعنی قبروں سے نکل پڑنے کا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یقیناً ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ وہ اللہ ہی مخلوق کو ابتدا میں پیدا فرماتا اور پھر اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تمام مخلوقات کو بالآخر اسی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ عمل اچھا ہوا تو اچھی جزا، اور اگر برا ہوا تو بری سزا۔ ارشاد ربانی ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ نفخہ صور ثانی کا وقت ہے، یعنی دوسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا اور پکارنے والا فرشتہ یہ بات کہے گا کہ اے مرے ہوئے لوگوں، سب اپنے اپنے قبروں سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر نکل آؤ، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے پیش ہو جاؤ۔ قبروں میں پڑا ہوا ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ کہیں قریب سے ہی یہ آواز آ رہی ہے۔ موجودہ سائنسی ایجادات نے اس چیز کو بہت قریب الفہم بنا دیا ہے۔ فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، بالحق کے دو مطلب ہیں، ایک تو ترجمے سے واضح ہے کہ فرشتے کی اس ندا کو ہر شخص پوری طرح سمجھ رہا ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زوردار آواز سے ہی ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ دنیا میں پیغمبر کہتے رہے اور جن کو وہ پیغمبروں سے یا مولاناؤں سے یا پیروں سے، فقیروں سے یا شیخوں سے سنتے رہے اور وہ ان کو جھٹلاتے رہے، یعنی حدیث و قرآن بیان ہوتا تھا لیکن وہ جھٹلاتے رہے، اور وہ ایک ٹھوس اور اٹل حقیقت تھے جو اب ظہور میں آنے لگا ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کافر، جو ہیں قیامت کے دن کو نہیں مانتے، اور نہیں مانتے ہیں کہ مردے جو ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، لیکن جس وقت وہ یہ آواز سنیں گے اور منادی کی آواز سنیں گے تو ان کو ایسے لگے گا جیسے بالکل ہی نزدیک سے آواز آ رہی ہے، پھر ان کو ایک دم حقیقت ان پر ظاہر ہوگی کہ جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے آج وہ دن آ گیا ہے۔ فرمایا انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، جس دن زمین پھٹ جاتی ہے، اور جس طرح معلوم ہے آپ کو کہ زمین پھٹ جاتی ہے اور پودے کی کونپل زمین کو چیر کر، پودا جو ہے چھوٹا سا بالکل زمین کو چیر کر اور پھاڑ کر زمین سے باہر نکل آتا ہے، اسی طرح اس دن زمین پھٹ جائے گی اور پودوں کی طرح انسان زمین سے اگتے اور باہر نکلتے چلے آئیں گے، ان کی فوراً نشو و نما ہوتی چلی جائے گی، پھر وہ اضطراراً اللہ کے دربار کی طرف دوڑیں گے جس میں ان کی اپنی مرضی کو کچھ بھی دخل نہیں ہوگا۔ خود بخود ہی جب اٹھیں گے وہ قبروں سے تو فوراً ہی اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ لگا دیں گے جس میں ان کی اپنی مرضی نہیں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے بس وہ نکلتے ہی قبروں سے اور اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نباتات کے زمین سے نکلنے اور مردہ انسانوں کے زمین سے نکلنے کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا ہے۔
یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. اور مردہ انسانوں کے زمین سے نکلنے کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا ہے، اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نباتات کے اگنے کی نسبت انسان کا زمین سے اگانا یا نکل آنا زیادہ آسان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نباتات کا اگنا ہر وقت ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، لہذا ہم اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. پتہ ہے کہ ہم نے یہاں بیج بویا تھا اور یہاں سے اگے گا، تو جب اگاتا ہے تو ہم اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اور مردوں کا اگنا چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آتا، لہذا کافر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور غور و فکر کی زحمت بھی وہ گوارا نہیں کرتے. گویا دونوں مقامات پر اصل کمی غور و فکر کی ہے. اب میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. فرض کیجئے کہ ایک باغ میں یا ایک ہی قطع زمین پر ایک ہی زمین کے ٹکڑے میں چند میٹھے پھلوں مثلا انار، آم، سیب کے درخت یا انگور کی بیلیں ہیں، اور اسی قطع زمین میں چند کڑوے درخت یا بیلیں مثلا نیم کا درخت یا کریلے کی بیل یا تھور کا پودا ہے. اب بارش اور مناسب آب و ہوا ملنے پر ہر درخت اور پودا اپنے بیج سے تعلق رکھنے والے اجزاء ہی زمین سے کھینچے گا. جب پانی آئے گا، بارش آئے گی، تو ہر درخت جہاں پر جو بیج بویا گیا ہے وہی وہاں سے نکلے گا، اور زمین ویسے ہی اجزاء اسے مہیا کرے گی، دوسرے نہیں کر سکتی. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ انار کے درخت میں انگور کے اجزاء ہوں اور شیرینی مل جائے، انار کے درخت میں انگور کے اجزاء اور شیرینی مل جائے، یا انار کے درخت میں کریلے کی کرواہٹ کا بھی کوئی جز شامل ہو جائے. نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ انگور کی بیل میں کچھ تھوڑے سے کریلے کے اجزاء اور کرواہٹ بھی شامل ہو جائے. یہی صورت انسان کی دوبارہ پیدائش یا زمین سے اگانے یا نکل آنے کی ہے. اس کا اصل بیج یعنی روح تو اللہ کے پاس پہلے ہی موجود ہے. اس کا اصل بیج جو ہے وہ روح یعنی اللہ کے پاس وہ پہلے ہی موجود ہے، اور مادی بیج بھی زمین میں محفوظ رہتا ہے، اسے زمین کھا نہیں سکتی. اور وہ عجب الزم کا زم جو ہے، عجب الزم کا حصہ وہ ہے جو انسان کا مادی بیج ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی. اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اب ہر انسان کا بیج زمین سے وہی اجزاء اپنی طرف کھینچے گا، اور زمین اسے وہی اجزاء مہیا کرے گی جو اس کے بیج سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے زید کے جسم کے اجزاء بکر کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، عمر کے جسم کے اجزاء جو ہیں وہ سلمان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ سلمان کے اجزاء جو ہیں وہ عمر کے جسم میں جا سکتے ہیں. اور انسانوں کا زمین سے اگنا نباتات سے بھی آسان اس لحاظ سے ہے کہ نباتات کی تقریباً 15 لاکھ انواع آج تک دریافت ہو چکی ہیں، لیکن قیامت میں صرف 2 انواع جن اور انسان زمین سے اگیں گے، الا یہ کہ کوئی اور چیز بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو. فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اس جملے میں تسلی دی ہے اور کفار مکہ کے لیے وعید اور دھمکی دی ہے. اس میں یعنی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ زور اور زبردستی سے کسی کو ایمان لانے پر مجبور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو اتنا ہی ہے کہ لوگوں کو یہ قرآن سنا کر نصیحت کیا کیجیے. پھر جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہوگا وہ تو یقیناً اس نصیحت کو قبول کر لے گا. اور جو لوگ قرآن سننا بھی گوارا نہ کریں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے. امام قتادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم. دوبارہ پڑھتی ہوں اور ہم سب اس کو یاد کر لیں. اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک
وَيَرْجُو مَوْعُودَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيمُ یا رحیم، اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو تیری وعید سے ڈرتے ہیں، تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدے کی امید رکھتے ہیں۔ وعدہ کون سا؟ جنت کا جو وعدہ کیا ہے اس کی امید رکھتے ہیں، اور تیری وعید سے، تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدے کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے، اے رحم کرنے والے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ وحدہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورۃ قاف کی تفسیر مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور پروردگار عالم اگر مجھ سے کوئی زیر زبر کسرہ فتحہ ضمہ کی اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے قرآن عربی الفاظ میں تو مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ مجھے اس خطا پر پکڑنا مت، میری اس تقصیر پر پکڑنا مت۔ اللہ اپنی رحمت اور برکت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے قرآن پر تدبر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔